دیکھ پولیٹیکل پارٹی ہے MQMP، اور وہ کہہ سکتے ہیں، اب میں اس پر کیا کمنٹ کروں، لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ ان کو علم ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اب وہ ایک کچھ اس طرح کے بیانات دے کر وہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کرنے دیں، وہ ان کا کام ہے، وہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، اور میں ان کو یہ بھی دعوت بھی دیتا ہوں، اور میں نے ویسے ان سے رابطہ بھی کیا تھا کہ آئیں سب مل کر کام کرتے ہیں. ہم رابطہ کیا ہے MQM سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، اور PTI سے بھی، دیگر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہے، اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں کے کراچی کی. اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سب کے ساتھ مشاورت میں ہیں، اور ہونا چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بیانات ضرور دیں، جس طرح کی مرضیاں دیں، پوائنٹ اسکورنگ کریں، لیکن کراچی کو بہتر بنانے میں ہمارے ساتھ ضرور آئیں، اور ہم بہتر بنا رہے ہیں. باقی وہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. اچھا ہوا بھی آپ نے ایک بڑا شوشہ نہیں بتایا، جو ہمیشہ ان کو ایک صوبے کی بات آ جاتی ہے. وہ ایک شوشہ ہے، وہ ایک ایسے ہی ہے، اور اس پہ جو مرضیاں کریں. احتجاج کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ آئیں. ابھی اگر زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم ان کو ٹھنڈے مشروبات پیش کرتے، مختلف سبیلیں لگا دیتے، وہ بھلے کریں ہم. اور دوسرا، گرمی ہوگی تو چائے کی سبیلیں پلا دیں گے، اور کوئی ایسا بات نہیں ہے. وہ پولیٹیکل جی جی آپ نہیں، اب آپ صاحب یہ بتائیے کہ سولٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ علاقوں پر چند علاقوں میں کام تو کر رہی ہوگی، لیکن جو علاقے ہیں، میں اگر بات کروں لانڈی، ملیر، کورنگی، اورنگی، لیاری کی، تو یہاں پر کچرا اٹھانے کا جو نظام ہے وہ انتہائی کمزور ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ناقص ہے. شہریوں کا جو اپنے گھر کا کچرا ہوتا ہے وہ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، اور بہت بری صورتحال ہوتی ہے. تعفن زدہ علاقے ہوتے ہیں، یقین جانے کہ باہر کے لوگ ان علاقوں میں جا نہیں سکتے. آپ کال کریں گے، 10 دفعہ کال کریں گے تو تیسرے دن بند آتا ہے اور گلی صاف کر کے چلے جاتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جی جو غریب بالکل. علاقوں کے لوگ دیکھیں کیا وہ علاقے زندگی جو کرے ہے، گا ان کی؟ نہیں بالکل نہیں، وہ سب ہمارے لیے بہت محترم ہے، اور ہمارا فرض ہے. اور جہاں جہاں اس طرح کی شکایتیں پہلے بھی آئی ہیں، وہاں پہ ایکشن ہوا ہے، اور وہاں پہ کچھ بہتری ہے. جو علاقے آپ بتا رہے ہیں اس کے بڑا پورشن تو صاف ستھرا رہتا ہے. میں خود ابھی کورنگی جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں گیا تھا، پھر اس طرح دیگر جگہوں پہ بھی جاتے ہیں. لیکن کچھ علاقوں میں آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے، ایشوز ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم نے یہ میٹنگ کی، اور میئر صاحب بھی تھے، وہ خود بھی کریں گے، اور ایک میکینزم بنا رہے ہیں جس کا مجھے نظر آیا کہ اس کی کمی تھی. وہ میکینزم کیا ہے کہ سالڈ ویسٹ، اور ظاہر ہے KMC میئر صاحب، اور پھر جو ہمارے ٹاؤن کارپوریشن کے چیئرمین ہیں، اور ایون UCs کے جو چیئرمین ہیں، تو اب ان کا آپس میں ایک میکینزم بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہمارے آپس میں لاکھ اختلاف صحیح، پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، لیکن جو خدمت ہے لوگوں کی، اس میں ہم سب کو کام کرنا ہے. تو یہ جو ایک کمی کہہ لیں، ایک فلا کہہ لیں، یا جو ایک یہ والا ہے سلسلہ، اس کو ابھی ختم کر رہے ہیں تاکہ سب مل کر کام کریں اور بہتر جو ہے صورتحال نکلے. ای چلان کے حوالے سے جو جرمانے ہیں اس کو کم کرنے کی تجویز ہے سندھ گورنمنٹ کے کوئی ذریعے کا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کراچی کے علاوہ بھی دیگر شہروں میں ایکسٹینڈ ہو رہا ہے یا صرف کراچی کے حد تک رہے گا؟ جی بالکل، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اس طرح کے ایشوز ہیں وہاں پہ یہ ہونا چاہیے. اور کراچی میں کراچی والوں کے لیے ہی ای چالان ہو رہا ہے تاکہ سب تھوڑا سا بہتر چل سکیں. آپ دیکھیں ہم سب نے بیلٹ باندھنے شروع کر دی ہیں، سگنلز پہ رکنا شروع کر دیا ہے، اور وائیولیشنز کو کم کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ای چالان سے بچا جائے. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ جو پہلا چالان ہے ای چالان، وہ ایک وارننگ ہی ہے، وہ کسی سے پیسے نہیں بھرائے جا رہے. ہاں اگر وہ عادی مجرم ہے اور اس نے پھر دوبارہ بھی کوئی وائیولیشن کی ہے تو پھر تو اس کو ڈبل چالان ہوگا. تو دیکھیں یہ کس لیے کیا ہے، پہلے بہت سارے کر کے دیکھ لیا. اس لیے میری صرف گزارش یہ ہے کہ ضرور یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ چالان ہے، لیکن اگر آپ دیگر جگہوں پہ دیکھیں گے تو یہ چالانوں کی اس سے بہت زیادہ ہیں. اور وہاں پہ اسی وجہ سے عمل ہو رہا ہے قوانین پر کہ چالان جو ہیں ان کے زیادہ ہیں. یہاں پہ ایک ایشو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ مثال
دیگر ملکوں کی دیتے ہیں لیکن آپ کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا رہا ہے لیکن ایکسیڈنٹ کو رکوانا, لوگوں کی جانوں کو بچانا اور قوانین پہ عمل کرنا جو ہے وہ اس سے نہ ملایا جائے. اور اگر کہیں پہ واقعی کوئی روڈ ایک پورا بند ہے, کھدا ہوا ہے, اور دوسرے روڈ پہ آمنے سامنے آ رہے ہیں یا کوئی ٹریفک کی وائیولیشن ہے تو وہاں پہ کسی کو چالان نہیں دیا جا رہا. یہ کر رہا ہے ایک بات کر لیں. جی آپ بھی کر لیں. جی بیٹا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ ہے, جن سے کل تبادلہ ہوا ہے, جی جی واپس چلے گئے بھوپال. پھر آپ کی ایک پکچر وائرل ہوئی ہے منور ملا سے, جو کہ جس نے اس کو کافی متنازع بنا کے رکھا ہے. اینٹی کرپشن کی کیس ہوئے تھے, پھر سیکرٹری جو لوکل گورنمنٹ کے تھے انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا, ہٹا دیا. اب آپ کی پکچر ان کے ساتھ وائرل ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات طے ہو گئے. اب ایک تو یہ ہے کہ کیا ان کو دوبارہ سے بحال تو اس کی سفارش کر کے اس کو لا رہے ہو واپس, یا میں اس پہ کروں کہ بھائی یہ خواہ کی بات کر. بیٹا وہ بحال ہوا ہے اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں کسی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ضمیر عباسی اس وقت پی ڈی ہے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا, اور یہ جو جگہ ہے یہ اس کے لیے بہت کم ہے. اگر وہ آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا, لیکن وہ آئے گا نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی 140A اور اس کی دوسری چیزوں کے لیے. دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں اگر کہیں پہ کوئی با اختیار لوکل گورنمنٹس ہیں تو وہ سندھ میں ہیں. ان کو مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, ان کو با اختیار کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے دوست اس بات کو دیکھیں, یہ صرف اور صرف جو ہے ایک شوشہ کہہ لیں. اگر اتنے ہی ان کو لوکل گورنمنٹ کا وہ تھا تو آپ کے علم میں ہیں, کیسز میں بھی گئے ہوئے تھے, سارا دن کہتے بھی رہتے تھے, الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا, کیوں نہیں آئے الیکشنز میں؟ جیسا بھی نظام تھا اس میں کیوں راہ فرار اختیار کی؟ اب بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں قوانین میں بھی, لیکن ان قوانین کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو اس وقت کے لوگ ہیں یہ بھی با اختیار ہو کر لوگوں کی خدمت کریں, اور آئندہ آنے والے بھی جس کو بھی یہ مینڈیٹ ملتا ہے وہ مزید با اختیار ہوں. اور پھر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی پی ایف سی نہیں بنا ہوا. لاسٹ ٹینیور میں جب میں منسٹر تھا تو 2023 میں جولائی میں ہم نے پی ایف سی یہاں پہ بنایا, سندھ گورنمنٹ نے, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے, اور پھر اس پہ میٹنگز بھی ہوئیں, اور اب دوبارہ اس دفعہ بھی ابھی میٹنگ رکھی ہے اور ان پر کام ہو رہا ہے. کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز کو خواہ کا ایشو بنانا, اور جو 140A یا جس طرح کی سلسلہ وہ مانگ رہے ہیں وہ کون سا ٹائم مانگ رہے ہیں. میں خود 2 ٹینیور ناظم رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کے, اور وہ اس وقت کا وہ 140A کی بات یا جو ڈائریکٹ فیڈرل سے جو چیزیں تھیں یا جو قوانین بنائے گئے تھے وہ کب بنائے گئے تھے؟ وہ تب بنائے گئے تھے جب اسمبلیاں نہیں تھیں, جب نہ نیشنل اسمبلی تھی نہ پروونشل اسمبلی تھی. اس وقت یہ اختیارات بنا کے, اور پھر اس کا کیا ہوا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ یہ جو بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جب با اختیار بنایا گیا تو کچھ لوگوں نے اس کا مس یوز کیا. یہ جتنے ہم کراچی کیوں ڈوبتا رہا ہے, کراچی اس وجہ سے ڈوبتا رہا ہے کہ وہ جو نالے تھے وہ جہاں پہ یہ پانی نے نکلنا تھا یا دیگر چیزیں تھیں وہ الاٹ کر دی گئی تھی, اور جب بھی آ کر گورنمنٹ کوئی ایکشن لینے جاتی تھی تو اسٹے آ جاتے تھے. لاسٹ ٹائم جو ایکشن ہوا اور وہ ان کو صاف کیا گیا, وہ ساری چیزیں بہتر کی گئیں کہ جب سپریم کورٹ نے پراپر طریقے سے اس میں سپورٹ کی, اور کسی کو بھی اسٹے جو بھی تھے انہوں نے سب کے ختم کر دیے, تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کام بھی ہوا. تو یہ کچھ اختیارات ضرور ہونے چاہیے, لیکن اس طرح کے اختیارات نہ ہوں کہ ایک تو وہ صوبائی جو ایک حیثیت ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑے, یا ہر صوبے کا اپنا سسٹم ہے.
मेरे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे चैम्पियन बनते हैं। अब वो हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो भी बड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। आप सबको याद है कि पंजाब में जो इलेक्शंस हुए थे, जो मेयर थे, जो चेयरमैन थे, जो इलेक्टेड लोग थे, उनके 2.5 साल अभी रहते थे, उन सब का ही निज़ाम ख़त्म करके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे। तो ये सिर्फ बातें होती हैं, पॉलिटिकल स्टैंड्स होते हैं, इश्यूज़ बनाए जाते हैं और कुछ नहीं। हम यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इन लोकल कौंसल्स को बाइख्तियार कर रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुसूसी हिदायत दी हैं सीएम साहब को भी और मुझे भी कि और कवानीन बनाएं ताकि ये लोग बाइख्तियार हों। शाह साहब ये बता दें कि कराची के अंदर एक बड़ा मामला जो है गंभीर सर उठा चुका है, जो ताजर दर परेशान है, शोरूम पर फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? देखें, हुकूमत अपना काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है। हमारे जो मिनिस्टर हैं लॉ के और इंटीरियर के ज़िया लंजार साहब, उन्होंने मीटिंग की है। हमारे आईजी साहब, पुलिस चीफ, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। लेकिन आपको मैं अर्ज़ करूं, बिल्कुल एक भी जो क्राइम है नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सब तो कराची वाले हैं, आपके इल्म में है कि यहाँ पे पहले किस तरह का सिलसिला था। अब उसमें बहुत बेहतरी आई है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं और सेफ सिटी भी एक हद तक अपना काम कर रहा है और उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। दूसरा, ये जो इस तरह के क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्राइम है, दीगर क्राइम है, उसमें बहुत सारे लेकोनाज थे कि कई दफ़ा पकड़ते थे, फिर वो ज़मानतों पे या केस की वजह से वापस आ जाते थे। अब तो नया कानून भी हमने बनाया है कि इस तरह के जो आदी लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, उनके लिए वो बना रहे हैं चिप जो उनको लगाएंगे ताकि उनकी जो भी सिलसिला है वो ट्रैक किया जा सके। तो अभी कवानीन को बेहतर बना रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि एक भी जो क्राइम है वो यहाँ पे ना हो। शाह साहब, आपने आदी लोगों का जिक्र किया। हर रोज सुबह 11 बजे एक जमात भी बड़ी आदी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपको बुरा भला कहा जाता है। जी जी। हालांकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, लांडी, कोरंगी सब उनके पास हैं, बड़े एरियाज उनके पास हैं। उनके टाउन नाज़मीन से आप मुतमईन हैं? क्योंकि मेयर साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो रोड कटिंग के पैसे भी अरबों रुपए खा गए। आप क्या कहेंगे वज़ीर बल्दियात की हैसियत से? देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, अपना पॉलिटिकली कोई भी चीज़ कहना, इल्ज़ामात लगाना, ये उनका अपना वतीरा है। हम किसी भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैं आज भी कहता हूँ सबसे कि आए मिलकर काम करते हैं, आए अगर कराची की बात करते हैं, आए मिलकर कराची को बनाते हैं और ताकि बेहतरी आए और जो हमारे यहाँ के रहने वाले भाई बहन हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मुश्किलात में कमी करें। आए मिलकर काम करते हैं, बाकी चीज़ें सेटल कर लेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसको बुरा भला बोलना है, प्लीज़ बोल दें, सब कर दें, लेकिन जब काम की बात आए तो कम अज़ कम आके मिलकर काम करें।